جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج عید کا دن ہے، عید کی سیلیبریشن ہے، سب ہر جگہ پہ خوشیاں منا رہے ہوں گے. اور میں ہمیشہ اپنے شوز میں ایک بات ضرور کہتی ہوں کہ ہم اپنی اپنی جگہوں پر بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پر کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، کہیں کوئی جا رہے ہیں اور بڑے سکون سے پرامن طریقے سے. لیکن یہ امن کی جب بات آتی ہے تو یہاں پہ ہمارے سیکیورٹی ادارے جتنے بھی ہیں، آرمی لے لیں، نیوی، ایئر فورس، ساتھ میں پولیس، رینجرز، سب اپنی جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور صحیح بتاؤں میں تو ہم لوگ تو اپنی اپنی جگہوں پر بہت سارے ہمارے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کر، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے لیے اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی ڈیوٹیز نبھا رہے ہوتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. ایک دن بھی آپ کو کوئی کہنا کہ آپ ذرا گھر سے جائیں اور جا کر ذرا ڈیوٹی نبھانی، آج عید کا دن ہے، فوراً سے ہم کہتے ہیں نہیں، کیوں، آج تو چھٹی کا دن ہے، آج تو ہمیں چھٹی کرنی ہے. لیکن وہاں پر آپ کی سیکیورٹی کے لیے کوئی چھٹی نہیں کرتا. آج ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے مہمان سے میں تعارف کروا دوں. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ سنائیں. ٹھیک ہے. جیسا میں نے ابھی انٹرو میں کہا، بڑی ڈیوٹیز نبھانی پڑتی ہیں، اس کے حوالے سے ہم آپ سے بھی بات کریں گے. لیکن آج ہمارے ساتھ ہمارے سیٹ پر وہ مہمان موجود ہیں جن کا میں آپ کو بتاؤں کہ ہم سے بہت گہرا رشتہ ہو گیا. کیونکہ ان کے گھر والوں نے، ان کی فیملی نے بہت بڑی قربانی دی، اور وہ قربانی اپنے ملک کے لیے. میں یہاں پر بات کروں گی مسز سونیا سعود سے، اور ان کے بیٹے موجود ہیں ارتضیٰ دانش. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسی نازیہ آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. عید مبارک. خیر مبارک آپ کو. اور آج آپ ہمارے ساتھ شو میں تشریف لائیں. سب سے پہلے تو ہم یہ بتائیں گے کہ آپ یونٹ 148 فیلڈ ریجمنٹ آرٹلری شہادت آپ کے ہسبینڈ نے حاصل کی، اور ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے. اور یہ جو ہے، یہ سیکیورٹی اور ڈیوٹی دیتے ہوئے انہوں نے شہادت حاصل کی تھی ساہیوال میں، جس وقت یہ ڈیوٹی دے رہے تھے فارنرز کے لیے، جو فارنر انجینئرز کا جہاں پہ انسیڈنٹ ہوا تھا وہاں پر. اور یہ انسیڈنٹ ہوا تھا فرائیڈے 18 رمضان المبارک کو، اور 24 مئی 2019. اس وقت تقریباً 6 ایئرز ہو گئے ہیں. اور یہ واقعے کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات کریں گے، یہ بڑی جذبات ہوتے ہیں انسان کے، اور وہ جذبہ جو شہادت کا، وہ لے کر ہی آرمی میں آیا جاتا ہے. نازیہ، all these kind of things نا are not in the putting on things. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اور being a wife for me, every رمضان المبارک، every عید، it's something like very emotional سے بھرپور تو ہوتی ہے، بٹ وہ ایک اسپیشل یادیں، وہ ساری چیزیں میرے لیے نا ایک بہت یونیک چیز ہیں. اور میں یہی سوچتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں رتبہ دے دیا نا، دا پاور، دا مرسی، دا کریج، آل دیز تھنگس بلانگ ٹو دیٹ. اللہ تعالیٰ نے فوجیوں کے اندر جو ایک جذبہ دیا ہوتا ہے نا، جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں بولا کہ کوئی عید پہ کہے یو ہیو ٹو گو دیئر اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اے ڈیوٹی، سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ ہم کہیں گے نو، ہماری تو چھٹی، اینڈ وی ہیو ٹو انجوائے دا مینیفیسٹیشنز، دا ہیپینس اینڈ آل کائنڈ آف آر اوکیزنز ریلیٹڈ ٹو دیٹ. ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم سرو کرنا چاہتے ہیں، ہم وہ محبتیں، وہ سب گیدر کرنا چاہتے ہیں، بٹ دس از اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ. آل دیز تھنگز بلانگس ٹو آ آرمی مین. وہ کریج ان کے اندر ہوتی ہے، وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. اور میں اللہ کی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس رتبے پہ رکھا. میں نے وہ چیزیں فیل کی ہیں. 15 days 15 روزہ انہوں نے صرف میرے پاس، لاسٹ ٹائم وین ہی واز ود می، انہوں نے میرے پاس سرو کیے. اینڈ دین ہی سیڈ، ان کی ہالیڈیز ہی تھیں، انہوں نے عید کر کے جانا تھا میرے پاس، بٹ آل آف اے سڈن ان کی سی او صاحب کی کال آئی اینڈ ہی سیڈ کہ نہیں، یو ہیو ٹو کم بیک. اور ہمارے بیٹے کی برتھ ڈے تھی، تو انہوں نے کہا نہیں، آئی ہیو ٹو گو. ساری چیزیں، وہ سب، وہ ایک فیملی لائف، وہ ساری بانڈنگز، وہ ساری مینیفیسٹیشنز، وہ ساری ہیپینس، وہ سب چیزیں ایک طرف اوکیجنلی، بٹ آئی ہیو ٹو ڈو مائی ڈیوٹی فرسٹ.
تو مجھے جانا ہے اور جلدی جلدی سے ہم نے برتھ ڈے سیلیبریٹ کر لیا اور ہم نے جلدی جلدی سے سب کچھ اپنا کام مینیج کیا بیکاز ہی وانٹ ٹو گو بیک. اور وہ اتنے انتھوزیاسٹک تھے, اپنی پنچوالٹیز ان کی کام کو لے کے اتنی زیادہ تھی کہ میرے پرسنل میری فیملی لائف کے جو کام ہے نا وہ مے بی مینیجیبل ایڈجسٹیبل ہو, بٹ میری ڈیوٹی مجھے نبھانی. یس آئی ہیو ٹو جوائن اینڈ آئی ہیو ٹو سے سر آئی ایم آن ڈیوٹی, آئی ایم آن اسپاٹ. تو وہ جو چیز ہے نا وہ میں بھول نہیں سکتی کبھی ان کے بابا کی. ان کی آنکھوں میں جو تھا نا کہ بس ایک دفعہ میں نے سن لیا ہے نا اپنے سی او صاحب کا کہ مجھے آرڈر ملا, آرڈر از آرڈر. سو یہ چیز ان کو بہت اتنا زیادہ جذبہ ہوتا ہے, اتنا یہ کام, میں کہتی ہوں یہ ان کے اپنے ایک جذبات بھی ہوتے ہیں جو ان کو جو ہے کھینچ کر لے کر جاتے ہیں. اور دیکھیں نا کسی کو معلوم تھوڑی ہوتا ہے کہ کہاں پر کیا سچویشن ہو جائے. آل دیز تھنگز آر انکلوڈ ان دیئر بلڈ. میں صرف اتنا جانتی ہوں یہ ان کے خون میں شامل ہوتا ہے. آپ سے کبھی کوئی کہتے تھے کہ کبھی شہادت کے لیے بات کرتے تھے؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. انفیکٹ میں مطلب ان چیزوں کو ان اے ویری ٹو بی ویری آنیسٹلی اسپیکنگ میں بہت سیریس وے میں نہیں لے کے جاتی تھی, لیکن وہ اس طرح نہیں کہتے تھے کہ میں شہادت کا رتبہ ملے گا. یہ وہ ان کی ایک کین ڈیزائر جسے کہتے ہیں نا کہ آئی وش کہ مجھے بھی ملے, اور ہے نا اس طرح سے ہوتا ہے. اور جب سامنے ویپننگ ہو رہی ہوتی ہے یا ہماری جو ان کی وار گیمز وغیرہ سب چیزیں ہوتی تھی تو مجھے بتاتے تھے, ڈسکس کرتے تھے. اور مجھے ظاہر ہے ہمارے بیٹے تو ان کو لے کے ان کی جو بابا کی اور بیٹے کی جو بانڈنگس تھی نا تو وہ بھی وار گیمز والی بانڈنگس یہ تھی. ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ کس طرح سے یہ فیلنگ آتی ہے, یہ ہر ایک کامن انسان میں نہیں ہو سکتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اپنی جان کتنی قیمتی جان ہوتی ہے انسان کی, اور وہ اپنے پاکستانیوں کے لیے, اپنے پاکستانی شہریوں کے لیے وہ جان جو ہے وہ سرو کر دیتے ہیں. یہ ایک قیمتی جان. اور پیچھے دیکھیں فیملیز ہوتی ہیں, صرف ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں آگے ایک شہید موجود ہے, ایک شہید نہیں, اس کے ساتھ شہدا کی پوری فیملی, ایک شخص نہیں, وہ سارے کے سارے آپ کی سیکیورٹی کے لیے ڈیوٹی سب دے رہے ہوتے ہیں. کرنل صاحب آپ نے بھی سرو کیا ہے وار میں, کہ جو شہادت کا ایک رتبہ ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, ہمیشہ یہ لے کر آتی ہے کہ جو بہادری ہے, کیونکہ یہ اندر جو یہ فیلنگ یا بہادری کی فیلنگ یہ ہر انسان میں نہیں ہوتی ہے, یہ ایک آرمی پرسن میں ہی ہوتی ہے. یہ فیلنگ ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیں. دیکھیں جو پروفیشن ہے نا فوج کا, یہ والنٹری ہے. یعنی کہ گورنمنٹ آپ کو آپ کے گھر نہیں جاتی کہ آپ آئیں اور کوئی چیز نہیں فوج میں شمولیت اختیار کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شخص جو ہے وہ فورسز میں جا رہا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں, وہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے, اپنی مرضی سے جا رہا ہے. اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹلی انجام کیا ہوتا ہے, یا شہادت ہوتی ہے یا آپ غازی بن کر لوٹتے ہیں. دو چیزیں, تیسرا آپشن ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں. اور اس موٹو کے تحت یہ ساری فوج جو ہے یہ کام کرتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہمارے جو مشکلات ہوتی ہیں سروس کے دوران, بچے ہوتے ہیں, بیوی ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں, وہ بھلے روتے رہیں, بھلے وہ جو مرضی سوچیں, ان نے جانا ہے واپس تو واپس جانا ہے. جی ناظرین, ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک. اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے شو میں شہدا کی فیملی کے ساتھ عید. ہمارے ساتھ اس وقت ہیں لانس نائک سعود دانش شہید کی فیملی, مسز سونیا سعود, اور ان کے بیٹے ہیں ارتضیٰ دانش. السلام علیکم ونس اگین اور عید مبارک ایک بار پھر آپ کو. اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب بھی. ہم بات کر رہے تھے سونیا جی سے بریک سے پہلے, لیکن اب تھوڑا سا میں چاہوں گی ارتضیٰ سے بھی بات کریں ہم نا, ہے نا. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ السلام علیکم. یہ ٹھیک ہوں, آپ کیسے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. آپ ابھی کون سی کلاس میں ہیں؟ 2B. 2B میں ہیں. اچھا, تو آپ یہ بتائیں کہ بابا یاد ہے آپ کو؟ جی. تو بابا کی آپ کو کوئی ایک بات جو سب سے زیادہ یاد ہو اس وقت؟ میں اپنے بابا کے ساتھ مکہ گیا تھا.
مکہ گئے تھے، آپ کو یاد ہے یہ؟ ہاں. اور بابا یاد آتے ہیں؟ جی بہت آتا ہے. بہت آتے ہیں. یا آپ سے بات کرتے رہتے ہیں بابا کے حوالے سے؟ بہت زیادہ کرتے ہیں. پوچھتے ہیں چیزیں؟ بالکل پوچھتے ہیں. انفیکٹ جب یہ اپنے کلاس میٹس کو دیکھتے ہیں نا کہ جب ان کے بابا عید پر ساتھ ہوتے ہیں تو بہت ایموشنل مومنٹس ہوتے ہیں وہ، اینڈ ہی مسڈ الاٹ ہم. تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ بتائیے آپ. کیا کہتے ہیں آپ؟ ان کے پاپا ان کو عید ہی دیتے ہیں، لیکن میری مما بھی دیتی ہیں، لیکن مجھے لیکن میرے بابا نہیں نا. اچھا. واقعی باپ کا ہونا ایک بہت بڑی چھت ہوتی ہے، بہت بڑی چھت ہوتی ہے. اور یہ بہت بڑی ایک، لیکن جو رتبہ آپ لوگوں کو ملا ہے نا اس وقت، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. آپ شہید کی وائف، یہ شہید کے بچے، ایک یہ بہت بڑا رتبہ ہے. اور یہ ایک یہ ساری زندگی یہ ویلیو لے کر چلتا ہے ساتھ میں، یہ ہمیشہ ویلیو لے کر چلتا ہے. جب یہ اس طرح سے تھوڑے ٹچی ہو جاتے ہیں نا تو میں ان کو ایسے ہی سمجھاتی ہوں کہ بیٹا دس کریج از اونلی بلانگس ٹو یو. تو آپ کے فرینڈز ہیں ماشاء اللہ، دے ہیو بابا، دے ہیو ماما، آل دا فیملی. بہادر شہید کے بیٹے بھائی. ہاں کہتے ہیں بہادر شہید. میں ان کو دیکھ رہی تو مجھے ایک وہ فیلنگ ہی آ رہی ہے. ایسا ہی ہے. ایون آئی کتنے ریمبر، بہادر انسان کے بیٹے ہیں یہ. بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ آئی ریمبر دا بیسٹ میموریز آف ہز چائلڈہڈ. بچے گرتے پڑتے ہوتے ہیں اپنی چائلڈہڈ میموریز کے اندر. تو ہی واز کرالنگ نا، تو لگ گئی، تو روتے ہیں یہ. تو ان کے بابا سامنے بیٹھے کہتے ہیں اوئے فوجی کا پتر ہے، تو مطلب کیسے رو رہے ہیں، رونے کی کیا بات ہے نا اس میں. تو وہ چیزیں مجھے ریکال ہوتی رہتی ہیں، اور میں نے ایسے ہی سمجھاتی ہوں کہ بابا وانٹ ٹو سی یو لائک ان دیٹ وے. بی اسٹرانگ. یس، بی اسٹرانگ. تو کوئی بات نہیں، اماں جو ہیں وہ بابا کی جگہ آپ کو ڈبل ہی دے دیں گی. تو میں ایسے ان کو سمجھاتی ہوں. تو ماشاء اللہ ہی از ویری سینسٹیو بٹ آلسو ویری انٹیلیجنٹ. باتوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اچھا یہ میں کرنل صاحب کی طرف بھی آؤں گی. فیملیز والے اس وقت جب آپ وار کے لیے جا رہے ہوتے تو فیملیز والوں کی فیلنگ کیا ہوتی تھی اس وقت؟ دیکھیں ان کو پتہ ہے، ہر فیملی کو جو فوج میں شامل ہوا ہے، لا انفورسمنٹ، رینجر میں یا پولیس میں، کسی بھی محکمے میں جس کا تعلق لا انفورسمنٹ سے ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ ڈیوٹی ڈیوٹی. اس میں کوئی جہاں تک آرم فورسز کا سوال ہے، یہاں پہ تو ڈو اور ڈائی والی بات ہے. بالکل. ہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ جی میں بیمار ہوں، جی میں تکلیف ہے کسی بہانے سے، وہ نہیں، ایسی کہانی کوئی نہیں ہے. ہی نہیں. کیونکہ وہ اس نے خود اپنی خوشی سے فورسز کو جوائن کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ ایجنسی کے شہداء ہیں، دے آر بینگ لکڈ آفٹر ویری ویل. مطلب جو ایک انسان کے بس میں ہے وہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ غم کو بھولنے کی کوشش کریں. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ہیومن لائف کی کوئی کمپنسیشن نہیں ہے، ہی نہیں ہے نا. زندگی لیکن کتنی وہ امپورٹنٹ چاہتے ہوتی ہیں ہے. کہ چلیں، وہ نہیں ہے. تو اس کی جو لونلی نیس ہے، اس کی جو ایبسنس ہے، وہ اس طرح سے ہو جائے کہ یہ خوشحال رہیں، خوش رہیں، اپنا بچوں کی طرف دھیان دیں جن کے بچے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے ہمارے پاکستان فوج کی طرف، آرمی کی طرف سے، کہ آرمی ہے یا نیوی، ایئر فورس، ایکولی کسی بھی ایئر فورس بالکل سب کوئی بھی فورسز اسی طرح سے لک آفٹر کرتے ہیں. ابھی لیٹلی جو ہے شہداء اور جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کو پریارٹی دی گئی ہے. آپ کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کہیں کہ شہداء ہیں تو آپ کو سب جتنے وہ اس سے آپ کو پریسیڈنس دیتے ہیں. آپ کو سب سے پہلے دیکھا جائے گا، سب سے پہلے شہداء کو. جتنے بھی آرم فورسز کے ہاسپٹل ہیں ادھر ان کو پریارٹی ہے. اور یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ جی صرف سپاہی کو دیکھنا ہے یا جنرل کو دیکھنا ہے یا کرنل کو دیکھنا ہے یا میجر کو. نو اینی ون از لکڈ آفٹر. مطلب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. دیر از نو ڈسٹنکشن وٹس ایور. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. بالکل. میں سونیا سے پوچھوں. سونیا، ظاہری بات ہے آپ کے ہسبینڈ، ان کو ایک اللہ نے بہت بڑا رتبہ دیا ہے، جو کہتے ہیں سب فیملیز بھی جس میں انوالو ہوتے ہیں. ان کی شہادت کے بعد
کی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے گا کہ آپ کا ٹیک کیئر کیسے کیا گیا، اب آپ بچوں کے لیے کیسے آگے خیال رکھا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بھی جاننا ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں نا، زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جو وہ درجات جو دیے ہیں، وہ درجات تو کسی خوش نصیب کو ہی ملتے ہیں، بالکل ایسے ہی. لیکن اس کے بعد کی بھی زندگی ہوتی ہے جو ان کی فیملی کی ہوتی ہے. اس کے حوالے سے بتائیں پھر کیسے آگے آپ لوگ نازیہ، گزارتے ہیں. میں سر کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، اینڈ ڈیفینیٹلی آئی وانٹ ٹو ایڈ ون مور تھنگ. سر نے جس طریقے سے بتایا بالکل ایسے ہی ہے، انفیکٹ اس سے بھی 2-3 قدم آگے ہے. ہمیں ہمارے اس پیارے کے جانے کے بعد نا، ہم فورس جو ہماری ہے وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیتی. فیملی کی طرح بالکل دے ٹریٹ آل آف اس ایز لائک اے فیملی، ایون مور دین اے فیملی. جیسے ابھی سر نے کہا کہ پرائیورٹی بیسس کے اوپر جو ہے نا شہدا کی فیملی کو دیکھا جاتا ہے. آئی ہیو مائی اون پرسنل انسیڈنٹس، لائک میری بیٹی اپنے بابا کے بعد ہوئی، اور بچے ہوتے ہیں ان کی طبیعتیں ہوتی رہتی ہیں خراب. ایٹ دیٹ ٹائم بیکاز نہیں تھیں وہ، تو ان کا میڈیکل میرے پاس تھا نہیں، میڈیکل کارڈ. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز ان CMH. میری بچی انہیل نہیں کر پا رہی تھی، اینڈ آئی واز ان دیٹ کائنڈ آف پینک سچویشن کہ ایک ماں اور اس کی بچی، بالکل 13 دن کی بچی، اور اس کے ایک آلریڈی انسیڈنٹ ہو چکا، اس کے بعد پھر یہ میری ایک ایموشنل کیفیت اتنی ہائی لیول پہ تھی نا کہ آئی ہیو نو مائنڈ سیٹ. میں کچھ سوچ ہی نہیں، سوچنا سمجھنا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم آئی سیلیوٹ ٹو آل دا ممبرز آف CMH. انہوں نے مجھے اتنا اچھا، ایون آئی ڈونٹ ہیو اے کارڈ، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بٹ انہوں نے مجھے دیکھ کے، اور میں نے جسٹ ان کو اپنا بتایا، اینڈ دے سیڈ کہ نو، اس بچی کو پہلے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، باقی چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے. تو وہ ایک میرے لیے خیال رکھنا بالکل 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 ایک فیملی کی طرح، کہ جیسے ان کے لیے میری بچی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی میرے لیے وہ بچی امپورٹنٹ ہے. تو باقی ساری چیزیں بعد میں ہوئی. ایون بعد میں بھی جو اسٹاف ممبرز میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے بڑا معذرت بھی کی مجھ سے کہ نہیں یہ غلطی ہو گئی اور یہ ہونا چاہیے تھا پہلے سے. تو وہ سب چیزیں مجھے، لیکن پھر بھی سب نے آپ کا بہت خیال رکھا ہے. چلیے مزید ہم بات کرتے رہیں گے، آپ سے جائیں گے بریک کی جانب. بریک میں پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت بہت عید مبارک. اور آج ہم یہاں پر عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں شہدا کی فیملی کے ساتھ، جو بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی جانیں، اپنی جانوں کے نذرانے ہمارے آرمی کے سپاہی، آرمی کے فرنٹ پہ جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، وہ اس وقت جو سرو کر رہے ہیں، لیکن ہم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں اپنی زندگیاں کو، اپنے آپ کو، کہ ہم نے اس وقت جو ہے سکون کی زندگی گزار لی، لیکن پیچھے اس کے بعد ان کی فیملیز، ان کے گھر والے، دیکھیں وہ سب قربانی دیتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ مختار بٹ صاحب بھی موجود ہیں، ساتھ میں ہمارے ساتھ لانس نائک سعود دانش شہید کی فیملی بھی موجود ہے، مسز سونیا اور ان کے بیٹے ارتضیٰ دانش. اچھا سونیا جی، میں ارتضیٰ سے ہمیں سوال کرنا چاہتی ہوں، میں ضرور کرتی ہوں. جب بتائیں کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں ارتضیٰ؟ I want to be a chief of army staff. واہ بھائی کیا بات ہے. جس طرح میں پتہ کیا کہتی ہوں، میں کہتی ہوں میں پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. کیوں نہیں بن سکتے ہیں؟ آپ کی جو سوچ ہو، آپ اپنی سوچ پوری ہو سکتی ہے. ہاں کیا پتہ ایک دن میں بن جاؤں پرائم منسٹر، ہونوس ہے نا، صحیح ہے نا. تو آپ بھی چیف آف آرمی اسٹاف بن سکتے ہو. بالکل. Here I want to add something. میں لاسٹ ان کی PTM اسکول میں اٹینڈ کر کے آئی، اینڈ his teacher said to me کہ ہم نے بھی پروفیشن ڈے پہ محمد ارتضیٰ سے یہی کوشچن کیا تھا، what you want to be. تو he bluntly said چیف آف آرمی اسٹاف. اینڈ دے all were stand نا، کہ ایک 7 سال کا بچہ بالکل بلنٹ ہو کے ایسے کہے تو ہم بالکل شاکڈ ہو گئے. میں نے کیونکہ ابھی بچوں کے ساتھ کچھ سوالات کیے تھے پچھلے دنوں میں نا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آرمی میں جانا چاہتے ہیں، بس ان کا یہی ہوتا ہے. لیکن وہ اتنی رینکنگ اور ڈیزگنیشن، یہ ایک بڑی بات ہے. میں تو اب آگے کہہ رہی ہوں کہ پرائم منسٹر بننا چاہتی ہوں. مطلب وہ تو اتنی سی عمر میں، کاش میں پہلے سوچا ہوتا تو اب تک بن بھی چکی ہوتی. تو آپ کی جو سوچ ہے نا وہ آپ کو لے کر جائے گی ہمیشہ پازیٹیو، عمدہ بڑی سوچ رکھنا. یہ مجھے اتنی اچھی بات ہے. اچھا یہ ماں باپ کی نا پرورش کی بھی بڑی بات ہوتی ہے. یہ آپ نے جو اس وقت ان کو جو پرورش دے رہی ہے نا ساتھ میں، یہ بہت ایک
یہ بہت بڑا تحفہ ہے ان کے لیے، بہت بڑا تحفہ. نازیہ، یہ میری زندگی میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ جو بوتے ہو نا پھر وہ کھیتی آپ کاٹتے ہو. تو ان کی اپ برنگنگ میں جس طرح لے کے چلنا چاہ رہی ہوں، اٹس آل اباؤٹ دا امیجنیشن آف ہز بابا. وہ جیسے سوچتے تھے، جیسے ہم نے پلان کیا تھا نا اپنی فیملی کو کہ ہم نے بیٹی کو ایسے لے کے اور بیٹے کو ایسے لے کے چلنا ہے، تو وہ سب چیزیں میں اپنی طرف سے کہ جتنا اچھا میں کر سکوں. سو دیٹس دا مین تھنگ. یہ ان کی خواہش تھی کہ یہ اے پی ایس میں پڑھیں، تو جب کہ آئی ہیو اندر مور گڈ اپرچونیٹیز، بٹ میں نے یہی کہا کہ نہیں، جو ان کے بابا کی وش ہے ڈیفینیٹلی وی ہیو ٹو ڈو دیٹ. نہیں پی ایس سے اچھا اسکول کیا ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. تو وہ تو ہمارے بلڈ میں شامل ہے. ہر کوئی وہاں پر جانا چاہتا ہے. وہ تو بڑے بڑے اسکولس بھی دیکھ رہے ہو تو بھی بچے جو وہاں پر جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. بالکل. اچھا میں کرنل صاحب سے بھی یہی سوال کروں گی، آپ بچپن میں آرمی میں ہی آنا چاہتے تھے یا آپ کچھ اور بننا چاہتے تھے؟ آپ کی کیا سوچ تھی چھوٹے ہوتے بچپن میں تو جو میں نے سوچا تھا کہ میں انجینئر بنوں گا. ٹھیک ہے. اچھا. مرحوم والد کی بھی یہی خواہش تھی. جی جی. تو اس لیے میں یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا. ایک دن میں ایک دوست، میرے دو اور بھی ساتھ تھے، حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پہ ایک دوست کو سی آف کرنے گئے. وہ پشاور جا رہا تھا. میں نے دیکھا وہاں پہ دو جوان لمبے تگڑے اور ان کے ساتھ ایک کیپٹن. اچھا وہ تھے ملٹری پولیس کے. تو ذرا ان کی ریڈ یونیفارمس ہوتی ہیں، لال لال نشان ہوتے ہیں سارے، بڑے سمارٹ جناب. تو ہم تینوں نے کہا، میں نے کہا بھائی یہ محکمہ بڑا اچھا ہے، وی مسٹ ٹرائی. تو ہم تینوں نے پھر فارم بھرے، تینوں نے امتحان پاس کیے اور تینوں ہم لوگ آئی ایس ایس بھی چلے گئے. واہ ٹھیک. واہ. تو ہمارا ایک جو ساتھی تھا اس کا نام تھا افضال. تو وہ درخت سے آبسٹیکل کرتا ہوا گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. تو وہ اور دوسرا جو تھا قاضی صاحب، ایک اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو وہ بھی سلیکٹ ہو گیا، میں بھی سلیکٹ ہو گیا. وہ ایئر فورس میں گیا، میں آرمی میں گیا. تو مطلب یہ ایک پیشن تھا، ایک آپ یوں سمجھ لیں موٹیویشن ہو گئی، انسپریشن بھی ہو گئی، موٹیویشن بھی ہو گئی دیکھنے کے بعد بس یہ بننا ہے. ہاں. گھر والے کہنے لگے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر آپ کو شوق ہے تو. میں نے کہا نہیں، شوق کی بات نہیں، موقع ملا تو بالکل جانا چاہیے. نہیں یہ دیکھے کہاں سے کہاں. اور وہ ایک وہ کہتے ہیں نا ایک لمحہ ہوتا ہے انسان کے لیے، وہ لمحہ جو ہے وہ والا آپ کا وہ تھا کہ فوراً سے آپ نے جو ہے سوئچ اوور کیا. اچھا میں چاہوں گی سونیا، آپ کی آواز اچھی ہے تو ہم کیوں نہ آپ سے کوئی ملی نغمہ سنیں. ہاں جیسے بھی یہ ہم سب آپ کے ساتھ گائیں گے، ارتضا بھی گائیں گے، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. ویسے ایسے گا لیں. بڑی کام. ماشاء اللہ کیا زبردست. اور یہ گانے جو ہے نا ملی نغمے، یہ جذبہ آپ کا اور بلند کر دیتے ہیں. ہارون نے the beautifully sang this song. میں ہر 14 اگست پر جب بھی ہمارے جو ویڈیوز یا ہم ریلز وغیرہ بنا رہے ہوتے ہیں نا، مجھے پتہ نہیں اور کوئی گانا نہیں آتا، مجھے یہی والا. ایک تو دل دل پاکستان تو ہمیشہ سے ہمارا بڑا فیوریٹ رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اتنا اچھا یہ ہارون نے گانا گایا نا. ان کے بابا اور میں ڈوئٹ کرتے تھے. اچھا. مجھے نہیں یاد کہ ان کے بابا نے کوئی اور جیسے وہ فلمز کے سانگز وغیرہ ہمیشہ ملی نغمے. بالکل. وہ فلمز میں زیادہ انٹرسٹڈ تھے بھی نہیں، صرف نیوز اور بچوں کے ساتھ کارٹونز اور ملی نغمہ. تو ہم یہ ڈوئٹ کرتے تھے گھر میں. بس ہم یہاں پر آپ کو کہیں گے کہ آپ کے جذبہ، آپ کی ہمت اللہ تعالیٰ اس طرح برقرار رکھے. اور یہ بڑی بات ہوتی ہے آج ہم جس طرح آج آپ ہم اپنے ناظرین کے سامنے شہداء کی فیملی کو لے کر آئے، ان کی ان سے بات کرائے، ان کے فیلنگز، ان کے جذبات. یہ یاد رکھیں کہ جو قربانیاں یہ اس وقت دے رہے ہیں نا آپ لوگوں کے لیے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، اس کا کوئی کمپنسیشن ہی نہیں ہے وہاں پر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ شو میں تشریف لائے. ایک بار پھر آپ دونوں کو عید مبارک. اور کرنل صاحب تو ہمارے ساتھ ہی بھی موجود رہیں گے. ہم چاہیں گے ابھی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے. ہمارے ساتھ ہی رہیں. السلام علیکم. جی اور ہمارے ساتھ اس وقت ہیں کرنل ریٹائر مختار بٹ صاحب بھی موجود ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں آج شہداء کی فیملی سے.
اور جو شہید ہیں ان کو ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. تو آج ہمارے ساتھ سپاہی وسیم اسلم شہید کی فیملی ہے. یونٹ 174 انجینئرنگ اوکارا آپریشن تھا ضرب از، اور 30 اپریل 2015 کو ان کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے تو میں والدہ سے جانوں گی، آپ شہید کی ماں ہیں، یہ جو جذبہ ہوتا ہے شہادت کا، اور جب آرمی میں جاتے ہیں اس وقت بتائیں کہ وسیم کی کیا فیلنگس تھیں جب وہ آرمی میں گئے، اور آپ کس طرح سے ان کو سپورٹ کرتی تھیں؟ وہ ٹی وی میں نہیں لگتے تھے گاڑیاں پہ، تو وہ چلتی تھی تو میں چسو چسو کرتی تھی. ہاں. بولتا امی میں اس فوج میں لگوں گا. اچھا، شروع سے کہتے تھے. ہاں میں اس میں لگوں گا جدھر یہ توپیں یہ گولے باری چل رہی ہے. تو پھر اس کے ابو نے بولا نہیں بیٹا ابھی پڑھ. نہیں بولتا ابو ٹرائی کرتا ہوں. دیکھو ہو گیا تو ہو، نہیں تو پڑھتا رہوں گا. پھر وہ سلیکٹ ہو گیا. بس انہوں نے اسی وقت ہی ٹرائل دیا تو وہ ہو ہاں گئے اسی وقت پہلی بار ہی تھے وہ. پھر اس کا ابو بولتا تو میرے سے دور جا رہا بیٹا. ہاں، وہ اس کے بہت زیادہ پیار کرتا. ابو پیار کرتے تھے بہت. ہاں. وہ بولتا تھا میرے سے دور ہی نہ جائے. نہیں بولتا تھا ابو میں ادھر ہی ہوں. 8ویں دن آنا، فروٹ شروٹ بھی لے آنے، کوئی اور چیزیں بھی لے آنی، جا کے دینا بیٹے کو مل جانا. دوسرے بولتے تھے ہمارے ابو تو نہیں آتے، آپ کا ابو تو آ جاتا ہے، جو چیزیں بولتا ہے وہ لے لے کر آتا بھی ہے. آتا ہے. پھر وہ ادھر جانے لگے اکاڑے. پھر اس کا ابو جو بولتا ہے، اب میں نے دیکھا بیٹا بولا تھا نا بھی میرے سے دور جا رہا ہے. نہیں بولتا ہے ابو فون پہ تو بات ہوتی ہی رہتی ہے. نہیں بولتا میری نوکری ختم ہو لے، میں ادھر تیرے پڑوس میں ہی ایک کمرہ لوں گا تو ادھر تیرے کو دیکھتا رہوں گا، جب اتنی آتا جاتا محبت، رہے اتنی گا. محبت، ہاں اتنی محبت تھی. آتا جاتا رہے گا تو میں ادھر تیرے کو دیکھتا. بولتا ہے ہاں ابو ایسے. بولتا ہے اور بیٹا وہ پیسے کی اس کو کوئی کمی نہیں تھی، تنخواہ بھی ایسے فون میں اس کا ابو پیسے ڈلاتا رہتا. فون میرے ساتھ کرتا رہنا. اتنا مطلب ابو کی بہت اٹیچمنٹ. بہت زیادہ تھی. وہ نہیں دیکھتا تھا تو وہ بولتا تھا پتہ نہیں میرے کو کیا ہو جاتا. 2-3 بار دن میں فون کرنا، پھر اس کو آرام آنا. جس دن شہید ہوتا ہے اس دن فون آیا ہے تو بولتا ہے آپ اسلم وسیم کے اسلم شاہ صاحب والد؟ بولتا ہے ہاں. پھر انہوں نے کاٹ دیا فون. پھر بولتا ہے ان کا ابو میں بھی پھر کرنے ہی لگا تھا، ابھی میرے بھی دل میں ایسے ہو گیا، ابھی کیا مسئلہ پوچھا پھر آگے نہیں بتایا. آپ کا بیٹا بہت آپ سے پیار کرتا ہے، وہ ابھی دور ہے. بولتا میرے ابو سے بات کرے. پھر دوسری بار پھر بولے انہوں نے، بولتے ہیں آپ کے لیے بری خبر. پھر اس کو تو پتہ نہیں بھی کدھر ہے تھے کدھر نہیں. گھر آیا میرا بڑا بیٹا، اس کا ابو جو تھا وہ تو ایسے جیسے ہاتھ نہیں، ہاتھ میں جان نہیں، ایسے ہاتھ لٹکے ہوئے. ہم نے پوچھا ابھی بخار بھی نہیں، ہاتھ منہ پہ لگایا بخار بھی نہیں ہے تو کچھ. پھر جلدی جلدی اس نے کپڑے اتارے ایسے. پھر بولتا ہے وسیم کی اماں آپ لٹ گئی ہو. تو دنیا ہمارے گھر میں اکٹھی ہو گئی، یکدم یہ کیا ہو گیا. پھر اس کا تبو ساری رات جتنے تک نہیں آیا روتا ہی رہا، کبھی ادھر روتا جا کبھی. پیچھے ہی وہ چلا گیا. ہمارے پاس نہیں روتا تھا، دفتر میں جا کے روتا رہتا. پھر اس کو کینسر ہو گیا. اتنا غم لیا انہوں نے. اس کا ابو جو تھا وہ اپنے ابو سے پیار کرتا. وہ 5 مہینے اس کے ابو کو ہے نا، پیچھے وہ بھی چلا، اس کو ٹیک ہو گیا. ابھی 2 بچے، یہ ایک اس سے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں نا کہ فیملیز ایک شخص شہید نہیں ہوتا، پوری فیملی انوالو ہوتی ہے اس میں. اگر آپ یہ دیکھیں ماں کا پیار
والد صاحب نے بھی اپنی جان ایک طرح سے گنوائی تھی نا, دے دی انہوں نے, ان کو کینسر ہو گیا, غم ہو گیا. اسی طرح ہی وسیم کے ابو بھی, وہ بھی غم میں, وہ بھی ابو کے پیچھے, وہ بھی ان کا پیارا بیٹا, اور اس پیارے بیٹے نے جان اس وطن کے لیے گنوائی, اس وطن کے لیے دے دی جان, قربان ہو گیا وہ شخص. وہ بولتا تھا جو شہید ہوتے ہیں ان کو تو ہر ہمیشہ یاد رکھ. وہ تو ہمیشہ, وہ تو زندہ ہے, وہ تو زندہ ہے, وہ تو کہیں پر بھی نہیں. شہید تو زندہ, شہید تو زندہ ہے. وہ تو, اس نے تو اپنے, وہ تو سرخرو ہو گیا اللہ کے آگے بھی, اور اس نے تو اپنی زندگی بھی اور اپنی آخرت بھی دونوں اس نے جو ہے وہ اونچے درجے پہ چلا گیا. وہ تو شہادت کرت والے کا. کلر صاحب میں ضرور بات کروں گی, اس وقت جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی, جتنے بھی ٹیررسٹ گروپس ہوتے ہیں یہ بڑے دھڑلے سے آتے ہیں, اور اس طرح سے کوئی بھی سچویشن کریٹ کرنا, پاکستان کو یہ گرانے کی کوشش کرو, لیکن کبھی نہیں گرے گا. پاکستان ہمیشہ اونچا رہے گا. ہمارے وطن کے لوگ بہت پاورفل ہیں, ہمارے فورسز کے لوگ بہت پاورفل ہیں, لیکن یہاں پر ہم اپنے فورسز کے حوالے سے ضرور بات کریں, کس طرح سے وہ جا کر اپنی جانوں کے نذرانے پہ, ہم لوگ ہر دفعہ کسی نہ کسی وار آف ٹیرر میں جو ہیں وہ انوالو ہو جاتے ہیں. ہمارے دشمن ارد گرد اتنے سارے ہیں. اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں, بیرونی دشمن, وہ تو ہمیں پتہ ہے کون ہے دشمن ہمارے. پرابلم آ جاتا ہے اندرونی دشمنوں, اور اندرونی دشمنوں کا بھی جو سلسلہ ہے وہ بھی باہر والے دشمنوں سے ملا ہوتا ہے. اب یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آج کل واقعات ہو رہے ہیں, جی ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہو رہے ہیں, بالکل, اور دہشت گردوں کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. الحمدللہ آپ کی فورسز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں اس کے پیچھے, تاکہ یہ مینیس جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے, اور نئے ایکشن پلان بن رہے ہیں. اور یہ جو 25 کروڑ عوام ہیں, ان سب کا فرض بنتا ہے کہ جو لوکل فیسیلیٹیٹرز ہیں, جو لوکل دشمن ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کریں, بالکل, آئیڈینٹیفائی کریں, اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کے بارے میں بتائیں, تاکہ ان کو وقت سے پہلے ہی قلم کما کیا جا سکے. اور اب یہ سوچنے کی بات ہے, لیکن جو سلسلہ اس وقت بنا ہوا ہے, چل رہا ہے, اس میں سب کو ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے. بالکل, بالکل. اور یہ صرف ذمہ داری مسلح افواج کی نہیں ہے, یہ پوری قوم کی ذمہ داری ہے. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ انڈیویجول مسئلہ نہیں ہے. بالکل, بالکل. اور الحمدللہ آپ کی فوج جو ہے وہ قربانیاں دے رہی ہے اور دیتی رہے گی. وہ اپنے فرائض سے کبھی غفلت نہیں برتے گی. لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو دشمن ہمارے اندرونی بیرونیوں کو تو چھوڑ دیں آپ, ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فوج کو کمزور کیا جائے. اور ٹوٹنے والے نہیں, یاد رکھیں دشمن, لیکن وہ اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے, کیونکہ ہمارے جو فوج ہے وہ قابو پا رہی ہے لوگوں کے اوپر. جب یہ ہمارے جو لوکل لوگ ہیں, اگر یہ ساتھ فیسیلیٹیٹرز جسے ہم کہتے ہیں, ہمیشہ سے ہم نے اس پہ, مجھے بھی یاد ہے کہ ابھی 2015 کی ہی بات ہو رہی, جب ضرب شروع ہوا تھا, ہم اس وقت بھی ساتھ ہی بیٹھے ہوئے شو کر رہے تھے, اور اس وقت بھی ہم یہی بات کرتے تھے کہ فیسیلیٹیٹرز کو پکڑنا بے انتہا ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آ کے تیاری کرتے ہیں, شہر میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور کہیں نہ کہیں تو بیٹھتے ہیں نا آ کے, کہیں نہ کہیں تو ان کا بالکل کہ آپ کے نیبر میں کون ہے, آپ کے ارد گرد کون ہے, ان کا کام ہے کہ آپ کھانا کون دے رہا ہے, آپ راشن کہاں سے لے رہے ہیں. سالمیت کا سوال ہے, پاکستان کی ریاست کا سوال ہے. ان کو چاہیے کہ وہ we all have to be alert. We all have to be alert. بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد پھر ملیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیں.
जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद अपने इस शो में शोहदा की फैमिली के साथ। हमारे साथ इस वक्त जो फैमिली मौजूद है वो सिपाही वसीम असलम शहीद की फैमिली है। ज़ोहरा बिगनी से बात हुई, उन्होंने वसीम शहीद के बारे में बताया कि किस तरह से वो आर्मी में गए और किस तरह से शहीद हुए और उसके बाद फैमिली में किस तरह से जो है पूरी सिचुएशन हुई। अब मैं बात करूँगी थोड़ी सी फरजाना असलम से जो बहन है वसीम असलम शहीद की। जी भाई कैसे थे? भाई का हमेशा से क्या उनका शुरू से आर्मी में जाने का उनका शौक था या बाद में हुआ था? उनको स्टार्टिंग से ही शौक था शुरू से? जी। वो ये चैनल्स पे आते थे ना शोज, अगस्त में जैसे 14 अगस्त में ये दिखाते हैं फौजियों के सारी परेड्स वगैरह। वो कहते थे मैंने फौज में जाना है। अच्छा, कभी वो कहते थे कि शहादत के हवाले से कभी बात करते थे? जी करते थे। वो कहते थे कि लोग मतलब वैसे भी मर जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं, कोई आके फायर कर जाता है, लेकिन जो शहीद है उसको लोग याद रखते हैं। वैसे भी तो हम लोग मरना ही है, एक दिन सब ने मरना है, लेकिन शहीद जो होता है ना फिर उसको याद रखते हैं। वो ये बातें करते हमेशा से करते हैं। अच्छा, मैंने देखा है ये चीज़ ना कि जहाँ पर जिन्होंने भी शहादत का रुतबा हासिल किया है ना, उनके दिल में हमेशा एक शहादत की एक वो होते थे ना कि एक कि हम हमें शहादत का रुतबा मिले, वो हमेशा ये चाह होती थी जी। और वो उनको मिलती है वो चाह। जब ये गए हैं ना वजीरिस्तान, तो उनको पता था कि वो जा रहे हैं ऑपरेशन पे। उन्होंने हमें नहीं बताया कि अगर मैंने घर पे बता दिया तो मुझे फैमिली वाले जाने नहीं देंगे, और अब्बू तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। कमजोर पड़ जाता ना इंसान फिर फैमिली के सामने। क्योंकि उनकी जिनकी जगह ट्रांसफर होनी थी ना, जो लोग आ रहे थे वो भी शहीद हो गए थे और जो लोग जाने वाले थे वो भी शहीद हो गए थे, और इन्होंने उनकी जगह जाना था। इनको पता था सब कुछ। इन्होंने अपने एक दोस्त को बताया था और घर में किसी को नहीं बताया बस कि मुझे मेरे अब्बू जाने नहीं देंगे। और फिर क्योंकि अब्बू बहुत प्यार करते थे, अम्मी ने भी बताया कि वो हर वक्त फ़ोन पर रहते थे और वो बात करते थे। वो कहते थे मेरा बेटा मुझसे दूर जा रहा है। 1 महीना उधर रहा बस। 1 महीना? 1 महीना पूरे ओकाड़ा में या वजीरिस्तान? वजीरिस्तान में 1 महीना। वहाँ पे फिर 5 मिनट की कॉल होती थी। लास्ट टाइम कॉल पे बात हुई थी सबसे। कहते हैं बस अम्मी जल्दी जल्दी आप लोग सारे मुझसे बात कर लो, भाभी कहाँ हैं, बहनें कहाँ हैं, सबसे मेरी बात करवा दो बस जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम थोड़ा है। बस वही लास्ट टाइम बात की थी। भाई याद आते हैं? बिल्कुल। भाई की कोई ऐसी बात जो भी याद हो? सारी बातें याद आती हैं, लेकिन वो ये कहते थे मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ, कहते थे मैं इसको तंग करता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है। ये मेरे पीछे भागती है, वो बहुत मुझे तंग करते थे। कहते मुझे अच्छा लगता है, ये मेरे पीछे पीछे भागती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप ये देखें, हम यहाँ पे कहते हैं ना कि एक है, हम सब इस चीज़ को फील करते हैं। हम ये शहादत एक बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन जो पीछे फैमिलीज़ हैं ना, वो जब छोड़ के जाते हैं ना, तो वो हमेशा वो एक खलासा उनके दिल में, उनकी उस जगह पर रह जाता है। ये हमारे इस वक्त जो लोग देख रहे हैं पाकिस्तान में, सबको ये अंडरस्टैंड और फील को समझने की ज़रूरत है कि आप लोगों की खातिर ये जो जितने जान के नजराने जो पेश किए जा रहे हैं। मैं भाई से भी बात करूंगी। भाई, आप क्या कहेंगे वसीम असलम शहीद के हवाले से? बहुत छोटी उम्र, 22 साल की उम्र थी जब शहादत के रुतबा में, 22 साल के, और ट्रेनिंग करके फ़ौरन ही चले गए थे ज़रब अज़ब के मिशन पे। फौरन से उसी वक्त मेरे साथ काफ़ी क्लोज थे, एज अ फ्रेंड हम दोनों रहते थे। जैसे ना कोई भी बात आपस में छुपाते नहीं थे। लास्ट टाइम जब जा रहा था तो अक्सर मेरे को बोलते थे कि छोड़ के आ जाओ मेरे को। उस दिन मेरे को बोला ही नहीं कि मेरे को छोड़ के आ जाओ। उसका एक क्लासमेट है जिसके साथ उसने काफ़ी टाइम स्पेंड किया, यानी कि जब भी आते थे आपस में वो दोनों साथ रहते थे। तो उसी को बोला कि मुझे ना आज स्टेशन पे छोड़ के आना, मेरे को नहीं बोला। क्यों? वजह क्या कि वो शायद कोई दिल में बात होगी जो मेरे साथ नहीं जाना चाहा कि दोस्त छोड़ दे, क्या पता भाई वो फील नहीं कर ले। अक्सर कहते हैं ना कि जो शहीद होने वाला है उसको पहले ही महसूस फील हो हो जाता जाती है। है बात। हाँ, तो वो अपना एक बार्बर के पास गए थे, तो वो उनके पास में बैठा हुआ था। वो बता रहे थे
میرے پاس آئے تھے اپنا داڑھی وغیرہ سیٹ کرانے اور بال بھی. تو بیٹھے ہوئے تھے, بتا رہے ہیں کہ وہ بول رہا تھا وسیم کہ میرے پاس آئے, بیٹھے, بات کی, چائے وائے پی ساتھ. تو بولا کہ میرے داڑھی بال سیٹ کر دے, پھر میرا چکر لگے یا نہ لگے. اس وقت انسان کو محسوس نہیں ہوتی وہ باتیں, نہ وہ ان باتوں پہ غور کرتا ہے, لیکن کہہ دیتا ہے. بعد میں پھر وہ جو میرے کو بتایا نا, تو پھر میرے کو احساس ہوا کہ وہ ایک اپنی بند الفاظ میں باتیں بتا کے گیا ہے, لیکن اس وقت نہیں خیال آتا. اس وقت نہیں, وہ ہمیں خیال نہیں آتا, لیکن وہ کہہ دیتے ہیں, جس طرح انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی بات کر لو, میرے پاس وقت نہیں ہے. جی اسی طرح ہی دیکھیں ان کو بھی کہہ کر گئے, آپ کے ساتھ گئے نہیں کہ کمزور نہ پڑ جائیں. یہ بہت سی ایسی باتیں, یادیں ہوتی ہیں, اور اسپیشلی عید کے دن پہ آپ لوگ مس کرتے ہیں, مطلب ساری باتیں, سب چیزیں. جب وہ ٹریننگ پہ تھے نا, تو والد صاحب حیات تھے, تو ایک دفعہ انہیں چھٹی نہیں مل رہی تھی. والد صاحب نے کچھ بھی کر کے اسے چھٹی دلوائی تاکہ وہ ساتھ میں عید اسپینڈ کر سکیں. اتنا وہ کلوز تھے دونوں باپ بیٹا. ہمارے ساتھ بھی کلوز تھے, لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا فیملی میں کسی ایک پرسن کے ساتھ نا اٹیچمنٹ زیادہ ہوتی ہے. اور وہ آپ کے ساتھ کافی زیادہ اٹیچمنٹ جی, وہ والد اور بھائیوں میں میرے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ تھی ان کی, اور ویسے والد صاحب کے ساتھ. والد صاحب کا بتایا نا امی نے کہ کتنے وہ اٹیچ تھے. ثابت ہے ابو جو ہے ان کو پھر بعد میں کینسر ہو گیا, اور وہ اسی غم میں جو ہے وہ ظاہر بات ہے. پہلے ماشاءاللہ صحت میں تھے, پھر آہستہ آہستہ جیسے نا سوچ کے. بالکل. اچھا, میں کرنل صاحب سے بھی بات کروں گی. کرنل صاحب یہ بتائیے گا, جس طرح بھی انہوں نے بتایا نا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, پھر ہمیشہ جو ہے یہ ایک بڑا ایک سچویشن بھی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کی پوسٹنگز کافی جگہوں پر ہو رہی ہوتی ہیں, بالکل سچویشن اس وقت چینج ہوتی ہے, آپ لوگوں کو فیملیز والوں کو چھوڑنا, کئی دفعہ فیملیز والے ساتھ ہوتے ہیں, کئی دفعہ فیملی والے ساتھ نہیں ہوتے ہیں. یہ اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا, اور بتائیے گا جب آپ لوگ بارڈرز پر ہوتے ہیں اس وقت کی سچویشن بھی بتائیے گا. جی. آپ جب کمیشن لیتے ہیں تو اوتھ اٹھاتے ہیں, اس میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے آئی ول گو ویر ایور آئی مے بی آرڈرڈ بائی لینڈ, ایئر اور سی. ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ سارا کور ہے. اس میں آپ کے پاس چوائس نہیں پھر ہے. آپ کے ذہن میں اور جیسے جیسے آپ ٹریننگ کرتے جاتے ہیں, کورسز کرتے جاتے ہیں, اس حوالے سے پھر آپ کی جو ہے نا پوسٹنگ بھی ہوتی رہتی ہیں. نارملی ٹینیور جو ہے وہ 2 سال ہوتا ہے, 2 سے 3 سال ایکسیپشنل کیسز میں, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو وہ آپ کو مطلب یہ پوری آرمی کا سسٹم ہی یہی ہے. بٹ اگین وہ فیملیز کو جوان ہے یا اچھا اس میں دیکھتی ہوں پورے فیملیز بھی جب جا رہی ہوتی ہیں تو بچوں کی بھی اپ برنگنگ, ہر چیز ساتھ ساتھ, پھر وہ فوری طور سے چینج. یہ پرابلم ضرور ہوتے ہیں, جیسے ان کی اسکولنگ ہے بچوں کی. تو ابھی یہ جو پرانے آرمی چیف تھے شہید ضیاء الحق, انہوں نے یہ جو جتنے اسکول تھے, یہ اے پی ایس نہیں, یہ تو بعد میں بنے ہیں, ایک جو گورنمنٹ کے اسکول تھے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لے لیے, ٹیک اوور کر لیے. تو اس میں پھر یہ تھا کہ آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر کسی مہینے میں بھی ہو تو آپ کو ایڈمیشن جو ہے ریفیوز نہیں کیا جا سکتا. نہیں کرے گا. جو باقی جو اسکول کالج تھے نا, اس میں ہمیں ایڈمیشن نہیں دیتے تھے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات تھی. تو ماشاءاللہ وہ ایک سسٹم بن گیا ہے کہ فیملی جو ہیں ان کو اچھی طرح لک آفٹر کیا جاتا ہے, ایجوکیشن کے حوالے سے, میڈیکل کے حوالے سے, گھر ان کو دیے جاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ فیسیلیٹیٹ اپنی جگہ پہ بالکل پوری طرح سے. لیکن وہی والی بات کہ جو ماں کا جذبہ ہے وہ ایک ماں سمجھ سکتی ہے. آپ کیا کہیں گی شہید وسیم اسلم کے حوالے سے, کچھ کہنا چاہیں گی اپنے بیٹے کے لیے؟ بیٹا میرا اپنا خود ہی گیا ہے, وہ یہی چاہتا تھا. وہ آخری بار آیا تو بولتا ہے لڑکوں کو بس دعا کرو جو میں شہید کرو پاپا. ہمیشہ وہ بہن نے بھی یہی بتایا نا, ہمیشہ وہ جانے لگا تو کمرے میں کھڑا ہے, باہر گیا, پھر آ کے اندر آ کے کھڑا ہو, اوپر سے دیکھتا. میں نے بولا کیا دیکھ رہا ہے اسی؟ امی دیکھ رہا ہوں کچھ رہ تو نہیں گیا. تیسری بار پھر آیا اندر کمرے کے, پھر دیکھ کے چپ کر کے چلا گیا.
बस उनके अपना ही जज्बा था अंदर का कि मैंने बस शहीद होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो में तशरीफ़ लाने का। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप शो में तशरीफ़ लाए। और यहाँ पर हम जाएंगे ब्रेक की जानिब, और ब्रेक के बाद हमारे साथ एक और फैमिली मौजूद होगी, हम उनसे भी बात करेंगे। हमारे साथ ही रहें। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और आज ईद है और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आज हमारे सेट पर शोधा की फैमिली मौजूद है और हम उनके साथ ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिपाही फयाज़ अहमद शहीद की फैमिली, और हम खराज तहसीन पेश करेंगे। आज जो हमारे साथ फैमिली है, मैं उनका नाम भी ले लेती हूँ। साइमा फयाज़ हमारे साथ है। मिसेस साइमा फयाज़, अस्सलाम वालेकुम जी। आप सिपाही फयाज़ अहमद शहीद की बेवा हैं और 33 बलोच रेजिमेंट 24 जून 2012 और उन्होंने शहादत पाई थी अपर दीर पे। आपसे भी हम बात करेंगे। साथ में आपकी वालदा भी मौजूद है, हाजानी जी, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं सिपाही फयाज़ अहमद शहीद के बेटे इस वक्त हैं, काशिफ फयाज़, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आज आप लोगों के साथ ईद मनाने का मकसद ये है कि हम खराज तहसीन पेश करें उन शोहदाओं को जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश किए अपने मुल्क की खातिर। और हम पहले भी ये बात कर रहे थे साइमा के सिर्फ एक शख्स शहीद नहीं होता, उसके पीछे पूरी एक फैमिली होती है। अच्छा, नॉट ओनली इमीडिएट फैमिली, साथ में वो फैमिली मेंबर्स जिस तरह आपकी वालदा, सब एक दूसरे से रिलेट होते हैं। हाँ माशाल्लाह, जो है ना मेरे बेटे तो छोटे थे उस टाइम, और माशाल्लाह उनकी अब जो जितनी बातें कहूँ तो कम ही याद तो आती है उनकी। बिल्कुल। तो बस उनको शौक़ बड़ा होता था आर्मी में जाने का। मतलब उनको एक शहादत जो है ना, रुतबा उनको बहुत अच्छा लगता था। वो बोलते थे कभी, कहते जी थे हाँ, आपसे? बोलते थे। जब उनकी ना हुई थी ना पोस्ट पे उनकी, तो वो मेरे पास आते थे जब छुट्टी पे, तो कहते थे अगर मैं शहीद हो जाऊं तो फिर मैं कहती थी ऐसे नहीं बोलो, क्योंकि तुम ही तो हमारा हौसला हो, हमारे वो। तो वो कहते, मैंने कहा बेटा भी छोटा, कहता था नहीं मुझे बहुत शौक़ है इस मुल्क पे, पाकिस्तान पे जान देने का, शहादत मुझे पाने का बहुत शौक़ है मुझे, कहते थे। शहीद तो सारी हाँ, जिंदगी शहीद के तो लिए जिंदा, आपको वो पता तो जिंदा ही है शहीद। बिल्कुल। ऐसे हमें लगता है कभी कभी ऐसे बड़े दिन आते हैं, ईद का दिन आता है, ऐसे कमी में सुपर ऐसे लगता है शहीद है वो जिंदा है, हमारे साथ ही है, साथ ही मौजूद जी है। जी। आपके अपनी फैमिली मेंबर थे, वो कज़न थे? जी जी, अपने फैमिली मेंबर थे। अपनों में हुई हाँ, थी अपनों में शादी। थे हमारे। और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान को याद रहती जी हैं। जी। तो कोई इनकी ऐसी ख़ास बात जो आपको बहुत याद हो? हाँ, उनकी यही खास बात याद है मुझे बहुत, मतलब हमसे बहुत दूर नहीं रह पाते थे। मतलब मुझे यही कहते थे मैं इंशाल्लाह फ़ौज में जाऊंगा, मैं आप लोगों को अपने साथ रखूंगा। अच्छा, आपकी शादी के बाद वो फौज में गए जी थे? जी, मेरी शादी के बाद हुआ। अच्छा। 3 महीने बाद उनकी माशाल्लाह वो हुई वो है, तो उनको मृत्यु हुई। शुरू से फौज में जाने का शौक था? जी, शुरू से जाने का शौक था। तो जब मेरी शादी तो इन्होंने बोला मैं मुझे फ़ौज में जाने का शौक है, अप्लाई करने का। मैंने कहा ठीक है आप अप्लाई करें। तो जैसे अप्लाई हुई तो उनको बहुत खुशी हो रही थी। तो आपने हाँ, भी सपोर्ट किया मैंने भी उनको? सपोर्ट किया। मैंने कहा ठीक है आप अप्लाई करें। तो मैं तो रहती थी सक्खन में, वो तो ड्यूटी पे दौरान गए थे, तो उनको 1 ही साल 6 महीने ट्रेनिंग पे हुई, 1 साल हुआ ड्यूटी के दौरान। तो हम यही कह रहे थे, बात भी यही कह रहे थे कि ड्यूटी के दौरान बड़ी जाना भी पड़ता जी है, जी। फैमिली वालों से दूर भी रहना पड़ता जी है। जी। और वहाँ पर फिर ये आप लोगों के भी साथ साथ देखिए, मुल्क के लिए आप लोगों को भी फैमिली की भी जी जी। कुर्बानियाँ होती हैं जी कि जी। आप कई दफ़ा आपको कई दिनों के लिए दूर होना पड़ता है। बच्चों के लिए, बच्चों की एक जगह पे स्कूलिंग है, फिर दूसरी जगह जाना जहाँ पे शिफ्ट नहीं हो पाते, तो फिर बच्चे एक जगह पर, आप लोग एक जगह पर, उन्होंने एक जगह पर जाना। तो मैं कहती ये कुर्बानियाँ सिर्फ आप अगर हमारे लोग इस वक्त देखें तो सिर्फ एक जो है ना, एक खुद जो है ना, जो शहीद हुआ इंसान या जो इस वक्त जो फोर्सेस में मौजूद है, वो उसकी वो नहीं होता, खाली पूरी फैमिली इन्वॉल्व। पूरी फैमिली। मैं काशिफ से भी बात करूंगी। काशिफ तो बहुत छोटे, 6 महीने आपने बताया ना, सिर्फ 6 महीने के। तो इनको आपने वैसे बताया पूरा? जी, जैसे बड़े होते गए तस्वीरें अपने पापा की देखते गए, पूछते थे, मैं बताती थी। अब इनको पूरी पता है। मतलब अब आपको सारा पता। हाँ, अम्मी ने आपको सब बताया कि जी जी। अबू जो है वो उन्होंने कैसे शहादत का रुतबा हासिल किया। ये भी एक आप लोगों के लिए एक बड़ी बात है कि आप शहीद
کہ آپ بیوہ ہیں اور شہید کے یہ بچے بس ہیں. یہی ہمیں مطلب فخر ہے مجھے اس بات کا. تو میرے ہسبینڈ شہید ہو چکے, اس ملک پہ اپنی جان دے کے گوا گئے, شہید ہیں, اور شہید کی بیوہ ہوں. میرا آگے بھی انشاءاللہ یہی کوشش, بیٹے کو پڑھا لکھا کے انشاءاللہ فوجی پھر بنائیں گے. فوجی بنائیں گے. پر اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہم اسی لیے ہم نے آج شہداء کی فیملی کو بلایا تاکہ آپ لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں, یاد دلائیں, کیونکہ یاد دلانا ضروری ہے کہ آپ لوگوں کی خاطر ہمارے فورسز کے نوجوان, ہمارے فورسز کے جوان سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسی دیوار بن کے, ایسی ڈھال بن کر ہمارے لیے کہ ہمیں کوئی تکلیف اور چوٹ نہ آئے. وہ خود چوٹ کھا لیتے ہیں لیکن ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا. اب یہ دیکھیں, یہ اپر دیر کی بات ہے. اب ہم جاتے ہیں جب اپر دیر, ہم اتنے مزے سے وہاں پر دیکھ رہے ہوتے ہیں, سکون ہے, امن ہے, لیکن جس وقت وہاں پر حالات خراب تھے. جب وہ دیر میں جا رہے تھے تو ہاں. ان کو خود بھی شوق تھا, کہتے مطلب گھومنے پھرنے میں, تصویریں بھی کھینچ کے بھیجتے تھے. ہاں. اب ان کو یہ تو پتہ نہیں تھا نا اللہ کی کیا آگے رضامندی کیا آگے ہے. ان کو یہ پتہ نہیں تھا تو میرا یہی شہادت مجھے ملے گی. تو ان کی تصویریں بھی ہیں, کچھ میں نے سینڈ کی تھی. بیسکلی یہی ہے کہ صرف 1 گھنٹے کا تھا وقفہ, بات کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, اسی کو بول رہا تھا. یہ آئی تھی, میری بیٹی کی شادی تھی, یہ اسی میں ادھر کراچی آئی تھی, یہ تھی سکر شکارپور, ادھر آئی تھی. کسی بات کرتے کرتے اس کو بولا تھا سر 5-10 منٹ صبر کر دو, فائرنگ چل رہی ہے, پھر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پھر اس کے بعد چلی بات ہی نہیں, بس وہ اس وقت چلے گئے. شہید ہو گیا. 5 دن کے بعد 6 دن کے بعد آئی تھی, پھر پتہ چلا. پھر پتہ چلا. پھر 20 دن کے بعد ڈیڈ باڈی ملی ہے. وہ نہیں دے رہے تھے نا. جیسے ہوتا ہے نا انسان کی خواہش ہوتی ہے, ان کی خواہش ہوتی تھی تو میں جیسے شہادت مجھے جانا تو ایک دن ضروری ہے انسان کو. تو ان کی جیسے ایک انسان کے پہلے آگے پہلے دل نہیں بولتا تو بندہ گیا, اور یہ باتیں کرتے تھے. مجھے نا شوق بہت شوق ہوتا تھا ان کو شہادت پانے کا. جیسے نا یہاں پہ ہمارے جو اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں, ہم سب سے گزارش کرتے ہیں, پلیز آپ سے گزارش ہے, ہماری فورسز اسٹرانگ ہے, بہت اسٹرانگ ہے, لیکن لوگ بہت زیادہ ہیں. ہمارے یہاں پہ پاکستان ماشاءاللہ سے ایک بڑا ملک ہے, ہر جگہ ایک ایک کونے پہ نہیں جا سکتے. وہاں پر کونے میں آپ موجود ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ کون ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کی نشاندہی کریں تاکہ سچویشن ہمارے ملک کی بہتر ہو. آج میں اگین وہی بات کہوں گی کہ ہم جن علاقوں کی بھی بات کر رہے ہیں جہاں پر سپاہی فیاض احمد شہید ہوئے ہیں, اس علاقے میں اب آپ جاتے ہیں تو کتنا پرامن اور سکون کا علاقہ ہے. لیکن ان شہداء کی قربانیوں کے بعد آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ شو میں تشریف لائے. بیٹا آپ کا بھی شکریہ بہت بہت. یہاں پر ہم آپ سے اجازت لیں گے. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, آج ہم نے ہمارے فورسز کے جوانوں کے جو شہید ہو گئے ہیں ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا ہے. جاتے جاتے میں چاہوں گی کہ وسیم صاحب ہمیں کوئی ملی نغمہ ضرور سنائیں. یہاں پہ ہم آپ سے اجازت لیں گے اور پھر آپ سے ملیں گے. تمام ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر ان کو عید مبارک. جی.